بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کسی جنگل میں ہزاروں مرغیاں رہا کرتی تھیں۔ ہزاروں مرغیوں میں ایک ایسی مرغی تھی جو انڈے نہیں دیتی تھی۔ اس کی ہمیشہ سے ایک ہی تمنا تھی، میرے بھی انڈے اور بچے ہوں۔ ایک دن وہ مرغی بہت مایوس ہوئی اور بہت دور جا کر ایک لمبے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ درخت کے اوپر باز کا گھونسلہ تھا، اس گھونسلے سے ایک انڈا نیچے گرا۔ مرغی جب بیدار ہوئی تو کیا دیکھتی ہے، ایک انڈا اس کے بالکل برابر پڑا ہے۔ وہ مرغی بہت خوش ہوئی، اس نے سمجھا کہ وہ انڈا میرا اپنا ہے۔ وہ مرغی اس باز کے انڈے کو اٹھا کر اپنے ساتھ واپس گھر آ گئی اور بہت خوش تھی کیونکہ اس کی حاجت پوری ہو چکی تھی۔ بہرحال اس نے انڈے پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ جب انڈا پھوٹا تو مرغی، کیونکہ وہ بچہ مرغیوں جیسا نہیں تھا، یقیناً وہ ایک باز تھا، لیکن مرغی اس بچے کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس نے اسے اپنا بیٹا سمجھ کر پالنا شروع کر دیا۔ جب وہ باز کا بچہ تھوڑا بڑا ہوا، وہ شام کو آسمان کی طرف دیکھتا کہ بلندیوں پر باز فضا میں پروان کر رہے ہیں۔ وہ بچہ مرغی سے پوچھتا، اماں، وہ آسمان پر کون پرواز کر رہے ہیں؟ وہ مرغی ہمیشہ کہتی، بیٹا، وہ آسمان کے بادشاہ ہیں اور ہم ایک مرغی ہیں، ہم ان کی طرح نہیں اڑ سکتے۔ وہ باز کا بچہ ہر روز وہی سوال کرتا اور اس بچے کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، اس لیے وہ مرغی ہر روز اسے وہی جواب دیتی کہ بیٹا، تم ایک مرغی ہو اور تم کبھی نہیں اڑ سکتے۔ وہ باز کا بچہ جوان ہوا، اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ ایک مرغی ہی ہے، بس وہ مرغیوں کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ وقت گزرتا رہا، وہ مرغی ایک دن مر گئی اور باز مکمل طور پر مرغی کی طرح بن چکا تھا۔ اس نے خود کو کبھی باز سمجھا ہی نہیں تھا اور ایک دن وہ بھی مر گیا۔ سبق: خدا را خود کو پہچانے، ایسا نہ ہو کہ ہم ایک باز ہوں اور معاشرہ ہم کو مرغی بنا دے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو پلیز میرے چینل زنیشا اسٹوری کو سبسکرائب